بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں استاد فاروق خان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ مئی کے آخر میں وہ اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ لے کے آئیں گے، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ میں لے کے آؤں گا۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک یہ دعوے ہی کر رہے تھے۔ اس کے بعد فوری طور پہ گورنمنٹ نے، جو حالیہ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، کافی زیادہ جماعتیں ہیں، جس میں 12 کے قریب جماعتیں ہیں، اور جو 4 کے قریب ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کے پاس کوئی سیٹ تو نہیں ہے، جیسے ٹی ایل پی ہوگی، غالباً ان کے پاس ایک ایم پی اے ہی ہے کراچی میں، میرا جہاں تک خیال ہے، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تقریباً 15-16 جماعتیں بن جاتی ہیں پی ڈی ایم میں۔ اور انہوں نے جو ہے ایف آئی آرز کر دی ہیں سابق جو وزیر اعظم عمران خان پہ بھی، شیخ رشید پہ بھی، اور بھی 150 کے قریب جو رہنما ہیں اور لوگ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آرز میں۔ اور ایف آئی آرز جو ہیں یہ 2 جگہ پہ ہوئی ہیں، اور بھی مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں، لیکن جو مین 2 جگہوں پہ ہوئی ہیں، ایک فیصل آباد، وہاں پہ بھی ٹی ایل پی کا کافی گڑھ ہے، اور دوسرا اٹک میں ہوئی ہے۔ اٹک میں بھی خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، تو ان کا تعلق بھی اٹک سے ہی ہے۔ یہ جان پوچھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی صحافی بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے جن پہ یہ ایف آئی آرز کی گئی ہیں توہین مذہب کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا، جیسے خانہ کعبہ میں جیسے لوگوں نے ان کو آوازیں لگائی تھی چور چور خانہ کعبہ سے باہر، تو یہ انہوں نے اس پہ یہ ایف آئی آرز کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ملوث تھے اس میں، پی ٹی آئی والے۔ غالباً شیخ رشید کے جو بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، شیخ راشد شفیق، ان کو بھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر دیا ہے، جیسے ہی عمرے کی ادائیگی کر کے واپس آئے ہیں۔ ان کو اٹک لے گئے تھے، اٹک میں ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ آج پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ سخت انتظامات تھے سیکیورٹی کے ان کے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کے وکلا کو بھی عدالت میں نہیں جانے دیا گیا۔ زلفی بخاری ایسا کہہ رہے تھے، وہ بھی غالباً وہاں پہ گئے ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کے کافی زیادہ کارکن بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں گئے ہوئے تھے۔ جو توہین مذہب کا یہ کیا تو گیا ہے، یہ عمل تو ہو گیا ہے، لیکن اس میں یہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہمارے اداروں کو بھی اس پہ سوچنا پڑے گا، اور بھی جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اسی طرح کے یہ جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے لوگوں کے، اور لوگ اس پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں، جیسا کہ سلمان تاثیر تھے جو گورنر تھے، ان کا قتل ہو گیا تھا اسی بات پہ کہ وہ گستاخ رسول ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا جو سری لنکن شہری تھا، اس کو نہ زبان کا پتہ تھا لیکن گستاخی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ غلطی سے ہو گیا تھا، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اور کافی زیادہ لوگوں کو، 7 کے قریب لوگوں کو اس میں پھانسی دی گئی ہے، 7 کے قریب لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور کافی زیادہ لوگوں کو 3-3 سال کی قید ہوئی تھی۔ تو جو سلمان تاثیر کا جو ہوا تھا اسی طرح کا واقعہ، اس میں بھی ممتاز قادری تھے، ان کو بھی سزائے موت دے دی گئی تھی۔ تو یہ معاملات تھے، اس میں بھی یہ کافی سیریس میٹر ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے ان معاملات میں، کیونکہ اب دیکھیں آپ، جیسا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہ جب تھانے میں ہوں گے یا وہاں سے پیشی کے لیے جا رہے ہوں گے، سیکیورٹی کتنے زیادہ سخت انتظامات تو نہیں ہونے لگے وہاں پہ، کیونکہ اس ٹائم تو ان کو ایک قیدی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، ایک ملزم کی طرح ان پہ کیس جا رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی عام آدمی جا سکتا ہے، جو عام شہری ہیں، جو ویسے بھی ٹی ایل پی کا گڑھ ہے، وہ اٹک بھی، وہاں سے خادم حسین رضوی کا تعلق تھا، ان کے بیٹے کا تعلق بھی اٹک سے ہے، اس کے بعد فیصل آباد میں بھی ٹی ایل پی کا گڑھ ہے ایک طرح سے، تو کسی کو بھی ایسا کہا جا سکتا ہے، وہ جذبات بھڑکا کے اس کا قتل کیا جا سکتا ہے سابق وزیر اعظم صاحب کا۔ ویسے بھی ان کی جان کو کافی زیادہ سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں، اور کافی زیادہ لوگ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باہر روڈ پہ نکلتے ہیں اور عوام میں بھی جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا، G9 میں ہو گئے تھے، کراچی کمپنی میں ہو گئے تھے، وہ بازار میں چلے گئے تھے، یعنی اسی طرح سیکیورٹی کوئی اتنی خاص تو نہیں تھی ان کے پاس۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہوئے ہیں ان کے اس فیصلے پہ، جس میں انہوں نے اسمبلیاں بحال کی تھی اور وغیرہ وغیرہ،
کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کہہ دیا کہ ہم 7 مہینے تک الیکشن کرا ہی نہیں سکتے، 4 مہینے تک حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ہمیں ٹائم چاہیے، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کرا ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عدالت سے ایک طرح سے عدالت پہ اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش کیا عدالت کے فیصلے پہ، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جب مرضی الیکشن ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کو پیز ہی تنخواہیں ایسی چیز کی ملتی ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر کسی ٹائم بھی وہ الیکشن کرانے ان کو پڑ جائے تو 90 دن کے اندر وہ کرائیں، اگر بے فرض نہیں کرا سکتے تو ان کو سزائیں ہوتی ہیں، ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس طرح کہنا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ اور ویسے بھی جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، کافی زیادہ ماہرین یہی کہہ رہے ہیں قانون کے کہ اب الیکشن کافی قریب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آج فواد چودھری نے، شہباز گل نے آج ضمانت کی درخواست کی تھی جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان پہ، اس میں، اور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دیا، فواد چودھری کو بھی دے دیا، اور شہباز گل صاحب تو کافی زیادہ تنقید کرتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون پر، اور ان کو بھی ضمانت مل گئی، یعنی تو جیسے ہی اب امریکہ گئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ عید منانے ایسا کہا جا رہا ہے، تو وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ آتے تو ان کو گرفتار کرنے کے کافی زیادہ چانسز تھے، کیونکہ جس طرح شیخ راشد کو گرفتار کیا گیا جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں، اسی طرح یہ چانسز تھے کہ شہباز گل کو بھی فوری طور پہ جیسے ہی اترتے تو ان کو گرفتار کر لیا جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ان کو بھی ضمانت دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اب وہ گرفتار تو نہیں کر سکتے ان کو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے، اپنے اس چینل کا خیال رکھے، اللہ حافظ۔